بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سے اس چھوٹی سی درخواست کریں گے کہ میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب تو ضرور کرتے ہوئے چلیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تعداد ازواج پر پابندی۔ سوال: میں آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہو تو کیا حکومت اس بنا پر تعداد ازواج پر پابندی عائد کر سکتی ہے؟ اس سوال کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں تعداد ازواج کی اجازت دی ہے وہاں ہنگامی صورتحال پیش نظر تھی۔ اس زمانے میں سال ہر سال کے مسلسل جہاد کے بعد بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں اور بچے بے آسرا اور یتیم رہ گئے تھے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اجازت دی گئی تھی تاکہ بیواؤں اور یتیم بچوں کو سوسائٹی میں جذب کیا جا سکے اور ان کی کفالت کی شائستہ صورت پیدا ہو سکے۔ جواب: آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی سوسائٹی میں عورتوں کی تعداد کا مردوں سے اتنا کم ہونا کہ اس سے ایک معاشرتی مسئلہ پیدا ہو جائے ایک شاذ و نادر واقعہ ہے۔ عموماً تعداد مردوں ہی کی کم ہوتی رہتی ہے۔ عورتوں کی تعداد کم ہونے کے وجوہ وہ نہیں ہیں جو مردوں کی تعداد کم ہونے کے ہیں۔ عورتیں اگر کم ہوں گی تو اس وجہ سے کہ صنف اناث کی پیدائشی صنف ذکور سے کم ہو، اور ایسا ہونا اول تو شاذ و نادر ہے، اور اگر ہو بھی تو عورتوں کی اتنی کم پیدائش نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے ایک معاشرتی مسئلہ پیدا ہو اور اسے حل کرنے کے لیے قوانین کی ضرورت پیش آئے۔ بیوہ اور مطلقہ عورتوں کی شادی کے رواج سے یہ مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے لکھی ہے وہ قرآن کے صحیح مطالعے پر مبنی نہیں ہے۔ اسلام کے کسی دور میں بھی تعداد ازواج ممنوع نہ تھا، اور کوئی خاص وقت ایسا نہیں آیا کہ اس ممانعت کو کسی مصلحت کی بنا پر رفع کر کے یہ فعل جائز کیا گیا ہو۔ دراصل تعداد ازواج ہر زمانے میں تمام انبیاء کی شریعتوں میں جائز رہا ہے، اور عرب جاہلیت کی سوسائٹی میں بھی یہ جائز و رائج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صحابہ کرام بھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عامل تھے۔ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے یہ شبہ کیا جا سکتا ہو کہ اس آیت کے نزول سے پہلے تعداد ازواج ناجائز تھا اور اس آیت نے آ کر اسے جائز کیا۔ آپ کے علم میں ایسی کوئی آیت ہو تو اس کا حوالہ دیں۔ سوال: آپ مجھے معاف فرمائیں اگر میں عرض کروں کہ آپ کے جواب سے تشفی نہیں ہوئی۔ میری گزارش صرف اتنی تھی کہ اگر کسی معاشرے میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہو جائے تو کیا اس صورت میں حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی عائد کر سکے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے، لیکن میرا سوال بھی اسی شاذ صورتحال سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں مردم شماری کی روح سے عورتیں مردوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ اب کیا حکومت کوئی ایسا قانون بنا سکتی ہے کہ جب تک یہ صورتحال قائم رہے ایک سے زیادہ شادیوں کی ممانعت ہو جائے؟ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ تعداد ازواج کی اجازت کا مطلب غالباً یہ ہے کہ اس زمانے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق میں مصروف تھے تو سال ہر سال کے جہاد کی وجہ سے بیوہ عورتیں اور یتیم بچوں کا مسئلہ حل کرنا پڑا، اور اس کی صورت یہ تجویز کی گئی کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دے دی جائے۔ جس مقام پر یہ اجازت دی گئی وہاں اس سے قبل جہاد و قتال ہی کا ذکر آیا ہے۔ اس طرح میں نے غلط یا صحیح یہ استنباط کیا ہے کہ یہ اجازت مخصوص حالات کے لیے ہو سکتی ہے۔ اگر یہ استنباط غلط بھی ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن کے صحیح مطالعے پر مبنی نہیں، تو اسے ہٹ کر بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے کہ 2 3 اور 4 نکاح اسی صورت میں کیے جا سکتے ہیں کہ جبکہ معاشرے میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ اگر ان کی تعداد مقابلتاً زیادہ نہ ہو یا مردوں کے مساوی ہو تو اس جواز سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جواب: پاکستان کی مردم شماری میں عورتوں کی تعداد کا مردوں سے کم پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فی الواقع ہمارے ہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہے، بلکہ اس میں ہمارے ہاں کے رسم و رواج کا بڑا دخل ہے جس کی بنا پر لوگ اپنے گھر کی عورتوں کا اندراج کرانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تاہم اگر کروڑوں کی آبادی میں چند لاکھ کا فرق ہو بھی تو اس سے کوئی ایسا معاشرتی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا جس کے لیے تعداد ازواج پر پابندی عائد کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ مسئلہ بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے نکاح ثانی سے حل ہو جاتا ہے۔
اور بالفرض اگر کوئی بہت ہی غیر معمولی کمی واقع ہو جائے تو عارضی طور پر کچھ مدت کے لیے پابندی عائد کرنا بھی جائز ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس پابندی کا اصل محرک یہی مسئلہ ہو۔ لیکن اس بات کو چھپانے کی آخر کیا ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں تعداد ازواج پر پابندی عائد کرنے کی ضرورت دراصل اس بنا پر محسوس نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کا اصل محرک یہ مغربی تخیل ہے کہ تعداد ازواج بجائے خود ایک برائی ہے اور عذر و قانون کے یکزوجی کو رواج دینا مطلوب ہے۔ یہ محرک ہمارے نزدیک سخت قابل اعتراض ہے اور اس کی جڑ کاٹنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی لکھا تھا اور اب بھی اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ قرآن میں کوئی آیت تعداد ازواج کی اجازت دینے کے لیے نہیں آئی ہے۔ تعداد ازواج پہلے سے جائز چلا آ رہا تھا اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 کے نزول سے پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 ازواج مطہرات موجود تھیں۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی بہت سے اصحاب تھے جن کے ہاں ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ سورۃ النساء کی مذکورہ آیت اس جائز فعل کی اجازت دینے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ اس غرض کے لیے آئی تھی کہ جنگ احد میں بہت سے صحابہ کے شہید ہو جانے اور بہت سے بچوں کے یتیم ہو جانے سے فوری طور پر جو معاشرتی مسئلہ پیدا ہوا تھا اسے حل کرنے کی صورت مسلمانوں کو یہ بتائی گئی کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ ویسے انصاف نہیں کر سکتے تو 2-2, 3-3, 4-4 عورتوں سے نکاح کر کے ان یتیموں کو اپنی سرپرستی میں لے لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعداد ازواج صرف ایسے ہی مسائل پیش آنے کی صورت میں جائز ہے۔ آخر 1300-1400 برس سے ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ رائج ہے۔ اس سے پہلے کب یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ تعداد ازواج کی اجازت مخصوص حالات کے ساتھ مشروط ہے؟ یہ طرز فکر ہمارے ہاں مغرب کے غلبے سے پیدا ہوا ہے۔